مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مختصر وقت ہے، صرف بچوں سے چند باتیں کر کے پھر ہم بچوں کو انعامات دیں گے۔ جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ ان باتوں کا خیال کریں گے، امید ہے کہ آپ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنیں گے اور معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ ہر بچہ اپنی تربیت پر توجہ دے اور اپنی تربیت کو ٹھیک کرے۔ یہ تربیت اور تعلیم بچے کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، استاد اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، نماز حنفی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ اور ناظرہ کرتے ہیں، تجوید اور قراءت کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، دہراتے ہیں، انگلش اور میتھ پڑھتے ہیں، مشرقی علوم اور اردو اور اسلامیات پڑھتے ہیں۔ یہ تمام تر مضامین جو ہیں یہ علم دلاتے ہیں، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانا ہے اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنی ہے، اچھی عادات پیدا کرنی ہے، اچھی چیزیں جو ہے اپنے اندر جو ہے لاگو کرنی ہے، بری چیزیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بری چیزیں آ گئی، بری عادات آ گئی، غلط چیزیں آ گئی، جو علم کا نور ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ دل و دماغ کے اندر علم کا نور تب آئے گا جب آپ اور ان سے آ کر جو ہے سوم کلاس میں اول انعام کس کا ہے؟ عبداللہ، محمد عبداللہ آگے محمد عبداللہ، پوری کلاس میں سب سے زیادہ اس کا نمبر ہے، 500 میں سے 480 نمبر وصول کیے۔ دوسرا بچہ محمد شاہ نواز، محمد شاہ نواز آ گیا۔ تیسرا بچہ محمد بخت، 100 پوزیشن، محمد بخت۔ دوم کلاس والے جو ہیں ان کو انعام کیا جائے گا۔ ہمارے محترم مہمان، مزید مہمان محمد اسلم صاحب سے گزارش ہے دوم کلاس والے محمد طاہر، اول انعام محمد طاہر، محمد سعد، محمد احمد مسعود، محمد احمد مسعود، محمد سعد، محمد احمد مسعود۔ اول کلاس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائی شاہ نواز صاحب کو۔ محمد دانش، مبشر اکبر، محمد دانش قوم انعام۔ مبشر اکبر، طریق ثانی، محمد عابد۔ نرسری کلاس کے لیے میں گزارش کروں گا بھائی شہنشاہ صاحب کو۔ محمد اکرم، محمد مہران، طریق ثانی محمد زین، طریق ثانی محمد زین، پہلے کلاس کے لیے ہماری گزارش ہے ہمارے مدرسے کے سینئر استاد مولانا دلشاد احمد صاحب۔ عمران ندیم، محمد احمد، محمد جمشید، محمد احمد، محمد جمشید،
نام ان کو جو ہے عبداللہ و حسین احمد، عبداللہ و حسین احمد، عدنان و عثمان، محمد عدنان و محمد عثمان، عدنان و محمد رمضان، عبدالاحد، عفان عمیر، عبدالاحد عفان عمیر، عبدالرحمان مسعود، عبدالرحمان مسعود، محمد زبیر و بلال، محمد زبیر بلال، حسنین اکرم، ذیشان جمیل، حسین اسلم، محمد حسین اسلم، حسین اسلم، شاہ زیب و شاہ نواز، شاہ زیب و شاہ نواز، رمضان و عبد الرحمان، رمضان و عبد الرحمان، مطیع الرحمان، محمد شاہد، محمد شاہد و محمد دین، محمد اسد و زاہد، مطیع الرحمان، محمد شاہد، علی حسن و اقبال، محمد جمشید شاہد، جمشید بادشاہ، عاصم کیا نہیں محمد محمود، محمد محمود، محمد رمضان جتی ساتھ غلام محمد، محمد طاہر، محمد رمضان، غلام محمد، محمد طاہر، محمد سعید، محمد سعید سجاد، محمد سعید، محمد شہزاد منیر، محمد زین زاہد، محمد زین زاہد، محمد یعقوب و حسین احمد، محمد یعقوب و شہزاد زین، عبداللہ مکی، ذیشان فیاض، محمد حسن اجمل، محمد حسنین اجمل، بعض بچے جن کی ڈبل پوزیشن ہے اسکول میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ عبداللہ مکی، ذیشان فیاض، محمد حسن اجمل، محمد حسنین اجمل، ابو درگاہ، محمد سلمان منیر، محمد سلمان منیر، عبدالباسط شاہد، عبدالباسط وقت، محمد شاہد، محمد طیب مختار، محمد طیب مختار، محمد طیب، محمد جنید، محمد زبیر صفدر، جنید جوید، جنید جوید، محمد جنید، محمد علی اکرم، محبوب مدنی، محمد بلال صاحب، رقم محبوب احمد، محبوب، محمد بلال صاحب، محمد زبیر صفدر، زبیر صفدر، محمد نوید غلام کریم، محمد نوید، محمد عارف، محمد ایان قمر، شاہ زیب شبیر،
محمد نوید خلیل، محمد دانش، ٹھیک ہے، یہ کہتا میرا وضو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کس کا وضو ٹھیک ہے. حضرت امام حسن نے وضو کیا، وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے. حضرت امام حسین نے وضو کیا، بعد میں وہی صاحب کہنے لگے بیٹو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، وضو میرا خراب ہے. وضو کے اندر میری غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے، تم ٹھیک وضو کرتے ہو. تو ایسی طرح ماں باپ کو جو ہے، والدین کو، گھر میں رشتہ داروں کو، جو یتیم بچے جو ان کی سرپرست ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، ان کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور ان کو جو ہے ان سے نماز سنیں، کلمے سنیں. ان کو ڈائریکٹلی نہ کہہ کہ آپ کلمہ سنیں، پہلے خود سنیں، ایمان مفصل سنیں، ایمان مجمل سنیں، کوئی دعائیں ہیں تو وہ سنیں. آخری پانچویں بات عرض کرنا چاہتا ہوں بچوں سے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پڑھنے کے بعد دین کے ساتھ غداری نہ کریں. دین کو جو ہے پس پش نہ ڈالیں. ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر دین کو مقدم رکھیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے ہم اگر دین کو مؤخر کر دیں، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کچھ حصہ نہیں ہوگا. آپ کو دین کی وجہ سے اتنا کچھ ملا، اتنا عرصہ جتنے بھی علماء پڑھتے ہیں ان سب کا اخراجات جو عوام اٹھاتی اس وجہ سے کہ یہ معاشرے کے اندر جا کر اچھا کام کرے اور دین کا کام کرے. اور کہاں جا کر اگر آپ لالچ کریں گے، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے اور بدعات رسومات کو ترجیح دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ضلالت جو ہے مقدر بنے گی. دین کو ہر حال میں مقدم رکھیں گے، دین کو آگے رکھیں گے، سنتوں کو فالو کریں گے، اللہ کی قسم اللہ عزت کی بلندیوں تک پہنچائے گا. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی دنیا کے اندر کہ ایک طالب جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے آسمانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر لے کر دے گا. ایک طرف کتنے بڑے فضائل ہیں حدیث کے اندر، اور دوسری طرف دیکھیں جو دین کو پس پش ڈال دے گا، پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو بھلا دے گا، اس کا کیا حشر ہوگا. حدیث پاک میں ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹا کہ عذاب کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، رحمت کے بارے میں پوچھو، ثواب کے بارے میں پوچھو. چلو پوچھ لیا، تب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ قبر کے اندر عذاب اس کو ہوگا جس نے قرآن پاک پڑھ کر اس کو بھلا دیا. قرآن پاک پڑھ کر جس نے بھلا دیا اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب قبر کے اندر ہوگا. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ ایک عالم ہوگا جو لوگوں کو مسائل ٹھیک نہیں بتاتا ہوگا، ذاتی مفادات کو نظر رکھتا ہوگا، بدعات اور رسومات کو جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا. جہاں فضیلتیں ہیں وہاں اس سے زیادہ وعیدیں بھی ہیں. اس لیے پڑھنے کے بعد ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. جہاں بھی دین کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم غسل اس وقت دیں گے جب ہمیں کچھ چیز ملے گی، جنازہ اس کا پڑھائیں گے جہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، امامت اس جگہ پہ کرائیں گے جہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے، تراویح ہم وہاں پڑھائیں گے جہاں سے ہمیں کوئی خرچہ ملے گا. جب یہ لالچ ہوگی، یہ چیزیں ذہن کے اندر دل کے اندر ہوں گی، نہ دنیا پوری ہوگی اور نہ آخرت کے اندر کوئی حصہ ہوگا. تو یہ 5 چیزیں ہیں، مختصر میں نے عرض کیا، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا خیال کریں. دوسرے نمبر پر جو ہے دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے ذہن کے لیے، اپنے حافظے کے لیے، اپنے نیک ہونے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے قبول کرانے کے لیے. عبداللہ و حسین احمد، عبداللہ و حسین احمد، عدنان و عثمان، محمد عدنان و محمد عثمان، عدنان و محمد رمضان، عبدالاحد، عفان عمیر، عبدالاحد عفان عمیر، عبدالرحمان رسول، عبدالرحمان رسول، عفان
حسین اکرم ذیشان جمیل حسین اسلم محمد حسین اسلم حسین اسلم شاہزیب بادشاہ نواز شاہزیب بادشاہ نواز رمضان باد عبد الرحمان رمضان باد عبد الرحمان مطیع الرحمان محمد شاہد باد محمد دین محمد اسد باد زاہد مطیع الرحمان محمد شاہد علی حسن اور اقبال محمد جمشید شاہد جمشید بادشاہ عاصم کیا نہیں محمد محمود محمد رمضان جتی ساتھ غلام محمد طاہر محمد رمضان غلام محمد طاہر محمد سعید سجاد محمد شہزاد منیر محمد زین زاہد محمد یعقوب باد حسین احمد شہزاد زین عبداللہ مکی ذیشان فیاض محمد حسن اجمل محمد حسنین اجمل بعض بچے جن کی ڈبل پوزیشن ہے اسکول میں بھی اور قرآن پاک عبداللہ مکی ذیشان فیاض محمد حسن اجمل محمد حسنین اجمل ابو درگاہ محمد سلمان منیر عبد الباسط محمد شاہد محمد طیب مختار محمد جنید محمد زبیر صفدر جنید جاوید محمد جنید محمد علی اکرم محبوب مدنی محمد بلال صاحب محبوب احمد محمد بلال صاحب محمد زبیر صفدر محمد نوید غلام نعیم محمد عارف محمد ایان قمر شہزیب شبیر محمد نوید خلیل محمد دانش اور اس یہاں تک جو ہے سوم کلاس میں اول انعام کس کا ہے؟ محمد عبداللہ آگے محمد عبداللہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ اس کا نمبر ہے 500 میں سے 480 نمبر وصول کیے دوسرا بچہ محمد شاہ نواز آ گیا تیسرا بچہ محمد بخت سوم پوزیشن محمد بخت
کلاس والے جو ہیں ان کو انعام کیا جائے گا. ہمارے محترم مہمان مزید مہمان محمد اسلم صاحب سے گزارش ہے دوم کلاس والے محمد طاہر اول انعام محمد طاہر محمد سعد محمد احمد مسعود محمد احمد مسعود محمد سعد محمد احمد مسعود. اول کلاس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائی انشاء اللہ صاحب کو. محمد دانش مبشر اکبر محمد دانش قوم انعام. مبشر اکبر. طریق ثانی محمد عابد. نرسری کلاس کے لیے میں گزارش کروں گا بھائی شہنشاہ صاحب کو. محمد اکرم محمد مہران. طریق ثانی محمد زین طریق ثانی محمد زین. پہلے کلاس کے لیے گزارش ہے ہمارے مدرسے کے سینئر استاد مولانا دلشاد احمد صاحب. عمران ندیم محمد احمد محمد جمشید محمد احمد محمد جمشید. نام ان کو جو ہے ٹھیک ہے. یہ کہتا میرا وضو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کس کا وضو ٹھیک ہے. حضرت امام حسن نے وضو کیا وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے. حضرت امام حسین نے وضو کیا بعد میں وہی صاحب کہنے لگے بیٹو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے وضو میرا خراب ہے. وضو کے اندر میری غلطی ہے تمہاری غلطی نہیں ہے تم ٹھیک وضو کرتے ہو. تو اسی طرح ماں باپ کو جو ہے والدین کو گھر میں رشتہ داروں کو جو یتیم بچے جو ان کی سرپرست ہیں جن کے پاس جاتے ہیں ان کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور ان کو جو ہے ان سے نماز سنیں کلمے سنیں. ان کو ڈائریکٹلی نہ کہہ کہ آپ کلمہ سنیں پہلے خود سنیں ایمان مفصل سنیں ایمان مجمل سنیں کوئی دعائیں ہیں تو وہ سنیں. آخری پانچویں بات عرض کرنا چاہتا ہوں بچوں سے اور وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پڑھنے کے بعد دین کے ساتھ غداری نہ کریں. دین کو جو ہے بس کچھ نہ ڈالیں. ہر حال میں ہر جگہ پر ہر مقام پر دین کو مقدم رکھیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے پیٹ کے لیے ہم اگر دین کو مؤخر کر دیں اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کچھ حصہ نہیں ہوگا. آپ کو دین کی وجہ سے اتنا کچھ ملا اتنا عرصہ جتنے بھی طلباء پڑھتے ہیں ان سب کا اخراجات جو عوام اٹھاتے اس وجہ سے کہ یہ معاشرے کے اندر جا کر اچھا کام کریں اور دین کا کام کریں. اور کہاں جا کر اگر آپ لالچ کریں گے لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے اور بدعت رسومات کو ترجیح دیں گے سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر ضلالت جو ہے مقدر بنے گی. دین کو ہر حال میں مقدم رکھیں گے دین کو آگے رکھیں گے سنتوں کو فالو کریں گے اللہ کی قسم اللہ عزت کی بلندیوں تک پہنچائے گا. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی دنیا کے اندر کہ ایک طالب جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے آسمانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر لے کر دے گا. ایک طرف اتنے بڑے فضائل ہیں حدیث کے اندر اور دوسری طرف دیکھیں جو دین کو پس پش ڈال دے گا پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو بھلا دے گا اس کا کیا اثر ہوگا. حدیث پاک میں ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹا کہ عذاب کے بارے میں سوال نہ کیا کرو قیامت کے بارے میں پوچھو ثواب کے بارے میں پوچھو. چلو پوچھ لیا تب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ میری امت میں سب سے زیادہ قبر کے اندر عذاب اس کو ہوگا جس نے قرآن پاک پڑھ کر اس کو بھلا دیا. قرآن پاک پڑھ کر جس نے بھلا دیا اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب قبر کے اندر ہوگا. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ ایک عالم ہوگا جو لوگوں کو مسائل ٹھیک نہیں بتاتا ہوگا، ذاتی مفادات کو نظر رکھتا ہوگا، بدعات اور رسومات کو جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا. کہ جہاں فضیلتیں ہیں وہاں اس سے زیادہ وعیدیں نہیں ہیں. اس لیے پڑھنے کے بعد ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. جہاں بھی دین کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم غسل اس وقت دیں گے جب ہمیں کچھ چیز ملے گی، جنازہ اس کا پڑھائیں گے جہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، امامت اس جگہ پہ کرائیں گے جہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے، تراویح ہم وہاں پڑھائیں گے جہاں سے ہمیں کوئی خرچہ ملے گا. جب یہ لالچ ہوگی، یہ چیزیں ذہن کے اندر دل کے اندر ہوں گی، نہ دنیا پوری ہوگی اور نہ آخرت کے اندر کوئی حصہ ہو گیا. تو یہ 5 چیزیں ہیں، مختصر میں نے عرض کیا، پہلے پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا خیال کریں. دوسرے نمبر پر جو ہے دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے ذہن کے لیے، اپنے حافظے کے لیے، اپنے نیک ہونے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے قبول کرانے کے لیے. گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مختصر وقت ہے، صرف بچوں سے چند باتیں کر کے پھر ہم بچوں کو انعامات دیں گے. جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ ان باتوں کا خیال کریں گے، امید ہے کہ آپ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنیں گے اور معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. ہر بچہ اپنی تربیت پر توجہ دے اور اپنی تربیت کو ٹھیک کرے. یہ تربیت اور تعلیم بچے کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، استاد اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، نماز حنفی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ اور ناظرہ کرتے ہیں، تجوید اور قراءت کرتے ہیں، اذان کرتے ہیں، دہراتے ہیں، انگلش اور میتھ پڑھتے ہیں، مشرقی علوم اور اردو اور اسلامیات پڑھتے ہیں. یہ تمام تر مضامین جو ہیں یہ علم کے داخل ہیں. اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانا ہے اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنی ہے، اچھی عادات پیدا کرنی ہے، اچھی چیزیں جو ہے اپنے اندر جو ہے لاگو کرنی ہے. بری چیزیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بری چیزیں آ گئی، بری عادات آ گئی، غلط چیزیں آ گئی، جو علم کا نور ہے اس سے آپ معلوم ہو جائیں گے. دل و دماغ کے اندر علم کا نور تب آئے گا جب آپ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کریں گے، اچھی عادات پیدا کریں گے، اچھی چیزیں